جس آدمی کے عقیدے خراب ہوتے ہیں وہ آدمی پوری زندگی بے چین رہ کر کے رہتا ہے، ہر چیز سے اس کو ڈر ہونے لگتا ہے، ہر چیز سے وہ گھبرانے لگتا ہے، بی پی کا، شوگر کا اس کو مرض لگ جاتا ہے۔ جو آدمی نو ٹینشن ہوتا ہے، جو آدمی نو ٹینشن ہوتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی ٹینشن اپنے دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے، اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اس نے صحت مندی کا ایک راز بتایا ہے۔ آدمی ہمیشہ صحت مند بن کر رہنا چاہے تو کیا کرے؟ ایک نسخہ بتایا ہے، ایک سیفٹی پریکاشن بتایا ہے کہ اگر آدمی نے اس چیز کو اختیار کر لیا تو پھر وہ ہر طرح کی بیماریوں سے 99% بچ جاتا ہے۔ اب وہ نسخہ ایک ہی تھا اور سمپل تھا، اب اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ایک پیپر میں لکھ کر کے پیش کرے گا تو لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، ایک بکلیٹ اگر ہوگا تو لوگ اس کی قدر کریں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک بک لکھا، اس بک کا ہیڈنگ لگا دیا کہ اس کے اندر ہر بیماری سے بچنے کا راز بتایا گیا ہے، صحت مندی کا راز بتایا گیا ہے۔ ایک 100 پیجز کا بک لکھا اور اس کے اندر وہ نسخہ لکھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کتاب کے اندر اس نے کیا راز کی بات لکھی ہے صحت مند بنے رہنے کی، فرسٹ پیج خالی، سیکنڈ پیج بلینک، تھرڈ پیج ایمٹی، اس طرح پیج الٹتے گئے، لوگ الٹتے گئے، پورے کے پورے صفحات خالی ہیں۔ لاسٹ پیج میں اس نے لکھا ہے اپنے پیروں کو گرم رکھو، سر کو ٹھنڈا رکھو۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، اپنے پیروں کو گرم رکھو اور سر کو ٹھنڈا رکھو، ہر طرح کی بیماریوں سے تم تقریباً 99% بچ کر کے رہو گے۔ پیر کب گرم ہوں گے؟ جب آدمی واکنگ کرے گا، چلے گا، پھرے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود آپ صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اور بغیر چشمے کے آپ قرآن شریف اور دیگر کتابوں کو دیکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں اور 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ روزانہ میرا یہ معمول ہے۔ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، عربی چہارم میں تھا، تو میرے ایک دوست تھے، ابھی وہ مفتی ہیں، مفتی اسعد صاحب، وہ مجھے اپنے گاؤں لے گئے۔ دیوبند سے چند کلومیٹر پر وہ گاؤں ہے بھیسانی، اور اسی سے تھوڑی دور کے بعد تھانہ بھون بھی ہے جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا۔ ان کا مدرسہ مجھے دکھایا، ان کے مزار پر مجھے لے گئے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ سب مجھے دکھائی اور بتایا کہ دیکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تھانہ بھون سے لے کر ہمارے گاؤں کی فلاں مسجد میں آیا کرتے تھے، تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے اور تہجد سے فارغ ہو کر وہاں سے روزانہ پیدل چل کے ہمارے گاؤں میں آتے اور فلاں مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ مجھے اس مسجد میں بھی لے گئے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، روزانہ 5 کلومیٹر چلنا اور 5 پارے تلاوت کرنا۔ جب بندہ 5 کلومیٹر روزانہ چلے گا تو اس کے پیر گرم ہو جائیں گے، اور 5 پارے قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا دماغ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، نو ٹینشن۔ تو اس ڈاکٹر نے کتاب میں کیا لکھا؟ اپنے پیروں کو گرم رکھو اور اپنے سر کو ٹھنڈا رکھو۔ پیروں کو گرم کس طرح رکھیں؟ واکنگ کیا کریں، چلا پھرا کریں، اور سر کو ٹھنڈا کس طرح رکھو؟ ہر طرح کے ٹینشن کو خالی رکھو۔ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے اس کو بوجھ نہ سمجھو، یوں سمجھو تمہاری مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے،
آ گئی مصیبت، جائے گی ایک دن ضرور، ہمیشہ مصیبت نہیں رہتی، ابھی دن ہے تو شام ہو جائے گی، شام ہے تو صبح ہو جائے گی، مصیبت آنی ہے جانی ہے، نو ٹینشن ہو کر کے رہو، ہمت سے کام لو۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ دنیا کے تمام غموں کو، تمام ٹینشنوں کو ایک طرف رکھ کر کے آخرت کا ٹینشن اپنے دماغ پر سوار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تمام ٹینشنوں سے نجات دے دے گا۔ ٹینشن فری حدیث ہے۔ جو بندہ آخرت کا ٹینشن اپنے دماغ پر سوار کر لے گا کہ میری جب موت آئے گی تو میں اللہ کو کس طرح منہ دکھاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو میری حالت کیا ہونے والی ہے، منکر نکیر آئیں گے مجھ سے سوال کرنے یا مبشر مجھ سے سوال کرنے آئے گا، میں سوالات کا جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا، میرے اعمال نام اعمال میں کتنے چڑھے ہیں یا کتنے کم ہیں، قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو بندہ آخرت کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام فکروں سے اس کو آزاد کر دے گا۔ مسلمان کو، ایمان والے کو ایک فکر اپنے سر پر ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر، موت کی فکر، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر۔ جو آدمی اس فکر کو سوار کر لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی تمام فکروں سے چھٹکارا دے دیتا۔